بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ صفا اور مروہ کی سیکھ کو برابر سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ عہد جاہلیت کا اشعار تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی سیکھ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سیکھ اس طرح کی کہ مشرکین کو آپ اپنی قوت دکھلا سکیں۔ حمیدی نے یہ اضافہ کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عطا سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث سنی۔ میں مکہ آئی تو اس وقت میں حیضہ تھی، اس لیے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور نہ صفا اور مروہ کی سیکھ۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں تم بھی اسی طرح ارکان حج ادا کر لو، ہاں بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا کر لیں، پھر طواف اور سیکھ کے بعد بال ترواش لیں اور احرام کھول ڈالیں، لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ کیا ہم منع میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منع ٹپک رہی ہو؟ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس حج میں حیضہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا اور دوسرے ارکان حج ادا کیے۔ پھر جب پاک ہو لیے تو طواف بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم لے جائیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ ہم اپنی کنواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ پھر ایک خاتون آئی اور بنی خلف کے محل میں جو بصرہ میں تھا ٹھہری۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں تھی۔ ان کے شوہر نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور میری بہن 6 جہادوں میں ان کے ساتھ رہی تھی۔ وہ بیان کرتی تھی کہ ہم میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلیوں کو اپنی چادر اسے اڑا دینی چاہیے اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا خود بصرہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو کہتی میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پردے والیاں بھی باہر نکلیں، جہاں یہ فرمایا کہ پردے والی 2 شیزائیں اور حضا عورتیں صاحب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں، لیکن حضا عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ میں نے کہا اور حضا بھی نکلیں؟ انہوں نے فرمایا کیا حضا عورتیں عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی ہیں؟ پھر عیدگاہیں جانے میں کیا حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منع میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑی تھی؟ فرمایا کہ مصب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے احکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ میں 8ویں تاریخ کو منا گیا تو وہاں انس رضی اللہ عنہ سے ملا، وہ گدی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا جہاں دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔